मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मसीह मसलूब के इस छठे कलमे को जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ, इसकी वुसअत को लफ्ज़ों में बयान करना तो नामुमकिन है, मगर कलाम मुक़द्दस की रोशनी में पाक रूह की बदौलत जितना कुछ लिखवाया गया उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और अक्सर ये कहा जाता है कि छठा कलमा जो है ये फ़तहमंदी का कलमा यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब की 30वीं आयत तमाम हुए को यानी इस छठे कलमे को बयान करती है। मैं इससे पेशतर के इस कलमे की वजाहत करूं एक ऐसे ज़ाविये से जो हमने बहुत कम सुना होगा। एक पंजाबी में अपनी लिखी हुई नज़म इस कलमे के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। तवज्जो फरमाएं। छेवें कलमे ते कर लै ध्यान बंदिया, छेवें कलमे ते कर लै ध्यान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। हमारी फ़तह का ऐलान का लफ्ज़ मैंने इसलिए इसमें लिखा है क्योंकि हमारे इब्ज़ी ने जब उनकी पैदाइश हुई तो हमारी ज़ात को उन्होंने अपनाया। हमारे इब्ज़ी हुए पैदाइश के हवाले से, फिर आप आगे जैसे जैसे चलते जाएं और फिर मसलूबियत तक आएँ तो हमारे गुनाहों के बदले हमारे गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर लिया और मसलूब हुए। हमारे इब्ज़ी थे। हमारी सज़ाएं, हमारी लानतें, हमारी मुशक्क़तें उन्होंने उठाई। और जब छठे कलमे की बारी आती है तो ये भी कलमा इब्ज़ी ने हमारे लिए कहा, इसलिए मैंने लफ्ज़ तेरी फ़तह दा होया ऐलान बंदिया ये इस्तेमाल किया है। तो गौर से इन लफ्ज़ों को सुनिए जो मैंने इस नज़म में कलमबंद किए हैं। छेवें कलमे ते कर लै ध्यान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। हो गया है निजात वाला काम पूरा, हो गया है निजात वाला काम पूरा, छुट गई आ गुलामी कोलों जान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। मिट गए ने गुनाह तेरे गुनाहगारा, मिट गए ने गुनाह तेरे गुनाहगारा, रास्त बाजी होई अज तेनू दान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। जो लोग दान के लफ्ज़ से नावाकिफ़ हैं पंजाबी में तो इसे बख्शिश कहा जाता है। मिट गए ने गुनाह तेरे गुनाहगारा, रास्त बाजी होई अज तेनू दान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। खुस गई सरदारी अबलीस कोलों सारी, खुस गई सरदारी अबलीस कोलों सारी, ओ ते इबरत दा बनिया ही निशान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। टुट गया ही डंग वाली मौत दा डंग, हाँ जी, टुट गया ही डंग वाली मौत दा डंग, बड़ा करदी सी डंग उत्ते मान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। फ़तह पा के तेरे इब्ज़ी ने फ़तह दिती है, हालेलुया। फ़तह पा के तेरे इब्ज़ी ने फ़तह दिती है, सिर चुक के ते सीना लै तान बंदिया, तेरी फ़तह दा होया ही ऐलान बंदिया। हुण किसे नहीं हो तेरे अगे ठहर सकना, हालेलुया। हुण किसे नहीं हो तेरे अगे ठहर सकना,
ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਐਲਾਨ ਬੰਦਿਆ। सुने खुशियाँ दे आज शादियाने वजदे, सलीब के सबब से अबलीस पर जो है शादियाना बजा फतह का, उसकी बात कर रहा हूँ। सुने खुशियाँ दे आज शादियाने वजदे, सुने खुशियाँ दे आज शादियाने वजदे, वेखे नचदे ज़मीन आसमान बंदिया, तेरी फतह दा होया ही ऐलान बंदिया। तू भी इस फतह मंदी विच हो जा शरीक, तू भी इस फतह मंदी विच हो जा शरीक, इस गलबे ते रख के ईमान बंदिया, तेरी फतह दा होया ही ऐलान बंदिया। छेवें कलमे ते कर लै ध्यान बंदिया। सो इस नज़म के अंदर मैंने वो तमाम बातें निशानदही के तौर पर बयान कर दी जो इस निजात के काम में मसीह यस्सु ने की, यानी गुनाहों का मिट जाना, अबलीस का शिकस्त खुर्दा होना, मौत के डंक का टूट जाना। तो इस तमाम हुए के भेद को अगर हमने कशफ होते देखना है तो हमें खुले हुए कब्रों के मुंह देखने पड़ेंगे, जो इस बात का निशान है, जो इस बात की गवाही है कि मौत जो है उसका डंक टूट चुका है, उसकी कैद के दरवाजे खुल चुके हैं। इस मौत का तल्लक पाताल से भी है और आलम रवा से भी है। इसीलिए ज़मीन पर यह निशान हमें नज़र आता है कि कब्रों के मुंह खुल गए, चट्टानें तिड़क गई, ज़मीन हिल गई। ये इस बात की बहुत बड़ी गवाही है कि ये कब्रें बता रही हैं, ऐ इंसान, मौत की ग़ुलामी से, मौत की कैद से तेरी जान छूट गई। ये तमाम हुआ जो कहा गया, फरमाया गया, ये इस भेद का मुकाशफा है। नंबर 2, जब हम हैकल की तरफ देखते हैं तो हैकल के वहाँ पर जितने काहिन हैं वो भी इस बात से हैरान हैं कि आज ये पर्दा जो सदियों से पाक तरीन मकाम और पाक मकाम के दरमियान हायल है, आज कैसे ऊपर से नीचे तक फट गया। तो ये हमारे लिए गुनाहों के मिटने का बहुत बड़ा एक सबूत हमें नज़र आता है, जो कलाम मुक़द्दस में दर्ज कर दिया गया है, ताकि वो नादान लोग जो गुनाह को मिटा हुआ नहीं देखते, जो खुदा के साथ उस रसाई को, उस सुलह को, उस मेल मिलाप को अभी तक नहीं मानते, वो जान जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के इस मसलूबियत के बायस इस कलमे का जो तमाम हुआ है एक भेद है। क्या है तमाम हुआ? तो देख लें, फटे हुए हैकल के पर्दे से पूछ लें कि ये क्या है। इसकी आगे हम चलते जाएं तो डेफिनेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तमाम मुकस्सिन ईमानदार पुराने अहद के हों तो वो फिरदौस तक उनकी पहुंच थी, आलम बाला तक नहीं थी। पाक तरीन मकाम जिसे हम कहते हैं वहाँ तक वो नहीं जा पाते थे। इसकी वजह ख़ास यही थी कि गुनाह की वो दीवार, वो पर्दा जो हैकल का है, उसकी निशानदेही करता है कि ये दरमियान में था। और जब तक कोई इस गुनाह की दीवार को गिराता ना, यानी कि इस गुनाह को मिटाता ना, उस वक्त तक ये जुदाई कायम रहती, जिसे मौत कहा जाता है। ये जुदाई कायम रहती इंसान के साथ। उधर खुदा उस तरफ इंसान के लिए, उसके मेल मिलाप के लिए तड़पता, और इस तरफ इस जुदाई के इंसान मौत की हालत में था।
سو خداوند یسوع مسیح نے نجات کے اس کام کو پورا کیا۔ اب میں جس بات کی طرف آج اپنی اور آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بات بڑی ہی اہم ہے۔ اس فتح مندی کے پیچھے، اس فتح مندی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ اس فتح مندی کے پیچھے فرما برداری کا راز چھپا ہوا ہے۔ خدا کے بیٹے نے جو خدا کا فرمان تھا، خدا کا کلمہ تھا، اسے فرما برداری سیکھنی پڑی۔ کیوں؟ نجات کی خاطر، میری اور آپ کی، تمام جہان کی نجات کی خاطر دکھ سہ سہ کر اس نے فرما برداری سیکھی، باوجود بیٹا ہونے کے۔ تو فرما برداری اس قدر ضروری تھی نجات کے کام کے لیے، اسے تمام کرنے کے لیے، خدا کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، کہ اس میں فرما برداری اگر ہٹ جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو فلپیوں کے خط میں آیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی کے بارے میں کہ انہوں نے یہاں تک فرما برداری کی کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ ایک کی نافرمانی سے تمام دنیا کے لوگ گناہگار ہوئے، نافرمان ٹھہرے، اور ایک کی فرما برداری سے تمام جہان راست باز ٹھہر گیا۔ تو یہ نافرمانی اور فرما برداری در حقیقت یہی خدا سے جدائی اور اکائی کا سبب بنتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ایمان کے سورما آئے، ہر ایک کا ذکر تو میں اس چھوٹے وقت میں نہیں کر سکتا، لیکن میں باپ ابراہیم کی بات کروں گا۔ کیوں وہ خدا کا دوست ٹھہرا؟ کیوں خدا نے اپنی قسم کھائی، اپنی حیات کی قسم کھائی کہ تو برکت پر برکت پائے گا، قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی؟ کیونکہ وہ فرما بردار تھا خدا کا۔ بزرگ ہنوک اور جتنے بھی ایمان کے سورما ہوئے ہیں فرما برداری کے سبب سے ہوئے ہیں۔ لیکن تمام فرما برداروں کا سردار جس جیسی فرما برداری کسی نے بھی نہیں دکھائی اور نہ دکھا سکتا تھا، وہ یسوع مسیح ہیں، جن کی فرما برداری کے باعث آج ہم اس کلمے کو سن رہے ہیں کہ تمام ہوا، جن کی فرما برداری کے باعث ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا، جن کی فرما برداری کے باعث قبروں کے منہ کھلے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، یہ فرما برداری آج ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے، یہ چیلنج کر رہی ہے کہ اے مقدسو جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، اے خدا کے لوگو، آپ فتح مندی کا کلمہ پیش تو کر رہے ہو، کیا آپ کی زندگی کے اندر فتح مندی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اس فتح مندی کو کیا آپ کی زندگی سے ثابت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ صرف یسوع مسیح کی حد تک ہر سال میں اور آپ کلمہ سناتے ہیں، کلیسیا کلمہ سنتی ہے فتح مندی کا، لیکن
شکست خوردہ زندگی کیوں گزر رہی ہے ہماری؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اس فتح مندی کے کلمے کو ہماری زندگی سے ثابت ہونا چاہیے۔ بہت سال میں نے اس کلمے پر بات کی ہے بڑے بڑے چرچز میں، اور بہت زیادہ اونچی آواز میں بھی بات کی ہے، بہت زاویوں سے بات کی ہے، لیکن جب میں نے نجات کے حوالے سے بات کرنا شروع کی کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ مٹا دیے، تو میری زندگی سے گناہ مٹا نہیں تھا۔ جب میں نے بات کی کہ ابلیس پر ہم غالب آ چکے ہیں، لیکن خیالات کے اندر میں ابلیس سے مغلوب تھا، یہ جو موت ہے اس کا ڈر موجود تھا۔ حالانکہ ہم تعلیم دیتے تھے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، ہم بڑے جوش کے ساتھ اس بات کو میں اپنے اوپر لے رہا ہوں تاکہ کوئی غصہ نہ کرے، تو بہت سال ایسے ہی گزارے کہ صرف سنانے والا اور کلیسیا صرف سننے والی حد تک محدود رہی۔ لیکن یہ فتح مندی جب تک میری زندگی میں نظر نہ آئے، آپ کی زندگی میں نظر نہ آئے، اس 6ویں کلمے کی قدرت ہماری زندگی میں نظر نہ آئے، تو یہ کلام ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ہر سال کلمے سن سن کر ہم سن ہو چکے ہیں۔ ہم کلمہ سنا دیتے ہیں زور شور سے کہ اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ مصلوب کی مصلوبیت پر بڑا زور دے کر ایموشنل کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، رلاتے ہیں، مگر کلمہ تو ہم سنا رہے ہوتے ہیں، کلمہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، مگر معاف نہیں کسی کو کرتے۔ دشمن کو کیا، اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سارے کلمے ہی ہماری زندگی سے دور ہیں، ہمارے لبوں تک ہیں، ہماری روح میں نہیں اترے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم فرمان بردار نہیں، نافرمان مسیحی ہیں، نافرمان پاسٹرز ہیں، ڈیکن ہیں اور دیگر۔ میں فرما بردار لوگوں کی بات نہیں یہاں کرتا، بلکہ نافرمانوں کی بات کرنا، جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ فرما برداری ان کی زندگی میں نہیں ہے، جس کے وسیلہ سے ہم فتح مندی پا سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے کیا خوب کہا تھا کہ جس طرح میں غالب آیا ہوں اور باپ کے ساتھ اس کے دائنے ہاتھ تخت نشین ہوں، تم بھی غالب آؤ۔ مسیح یسوع کس طرح غالب آئے تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، باپ کی فرما برداری کر کے، باپ کی مرضی کو پورا کر کے۔ تو میرے عزیزو، آج یہ کلمہ چلا چلا کر 2021ویں سال میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہر سال مسیحی اس کو سناتے اور سنتے ہیں، مگر اس کا جو کیا کہیں گے ہم قدرت ہے، اس کی فتح مندی جو ہے وہ ہماری زندگی تک ابھی تک نہیں پہنچی۔ تو آج میں اس زاویے سے کلام کر رہا ہوں کہ جو میری آواز سن رہا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ آج اس 6ویں کلمے کو صرف سنانے والے نہ ہوں، بلکہ عمل کرنے والے ہوں، اپنانے والے ہوں، اس غلبے پر ایمان لا کر اور اس بڑی فتح کو، جسے ہم ہلکا سا دھندلا سا جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں۔ صرف سن کر اور چرچ سے باہر جا کر کلمہ جیسا ہی ختم ہو، تو پھر وہی ہماری کام شکست خوردی والے،
نافرمانی والے، تو یہ کلمہ ہماری زندگی میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ ہم یوحنا کی انجیل کے حوالے سے اس کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں کلمہ سنانے سے پہلے کہ تمام ہوا، مگر یہ حوالہ اب تک ہمارے روح میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ ہم اپنی زندگی سے اس حوالے کو، اس تمام ہوئے کی قدرت کو ظاہر کرنے والے بن جانے چاہیے تھے وقت کے لحاظ سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، تمام کلیسیا سے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ ہماری زندگی میں ثابت ہونا چاہیے۔ یہ کلمے جو آج ہم سن رہے ہیں، جو سنے ہیں ہم نے، اور جو یہ چھٹا کلمہ ہے جسے ہم سن رہے ہیں، تمام ہوا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ زندگی کی کسی بھی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، نا امیدی ہمارے آگے آ جائے، اس دیوار کو گرائیں، اس بے ایمانی کی، نا امیدی کی، پریشانی کی دیوار کو گرائیں۔ کس ہتھیار کے ساتھ؟ کلام کے ہتھیار کے ساتھ۔ کہیں تمام ہوا، یقیناً چٹانیں تڑکیں گے، یقیناً جدائیاں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اگر ہم پورے طور سے اپنی روح میں اس کلمے کو جگہ دیں گے۔ تو اس محدود وقت میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب ہم گنہگار نہیں رہے، گناہ مٹ چکا ہے۔ مسیح مصلوب نے اپنے لہو سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا ہے، اور اس مٹے ہوئے گناہ کو ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، اس فتح کو ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، اس نجات کو ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، اور ابلیس پر فتح، موت پر فتح، یہ تمام جو کچھ بھی یہ فتوحات کا سلسلہ ہے، بلکہ غلبہ ہے، اسے ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم کلام کی حد تک ہوں، حوالوں کی حد تک ہوں، بلکہ ہماری زندگی ایک حوالہ بن جائے خدا کے کلام کا۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ فتح مندی کی زندگی گزار رہا ہے، کثرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس جہان میں بھی اور آئندہ جہان میں بھی۔ سو میرے عزیزوں، ہم نے نظم سنی، کلام کو آج ہم نے ایک ایسے زاویے سے سنانے اور سننے کی کوشش کی جو ایک لفظ پر ہے، اور وہ لفظ ہے فرما برداری۔ تو نافرمانی اگر جس نے بھی کی، باغ عدن سے لے کر آج تک وہ اپنے مقام پر قائم نہ رہ سکا، وہ اپنے اختیار کو کھو چکا، وہ شکست خوردہ زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ کلام میں درج ہے، ساؤل بادشاہ ہو، بزرگ آدم ہو، یا دیگر کوئی بھی ہو، جس نے نافرمانی کی وہ خدا کے حضور سے ہانک دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ خدا کو نافرمانی سے نفرت ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، میری فرما برداری کہاں؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر، میرا خوف کہاں ہے؟ تو آج اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سنجیدگی کے ساتھ اس تمام ہوئے کی گونج کو، للکار کو اپنی زندگی میں گونجتا ہوا سنیں، اور اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ کہیں کہ خداوند باپ آسمانی، تیرے بیٹے کی اس بڑی فتح کو میں اپنی زندگی میں اتارنا چاہتا ہوں، اس نجات کے بڑے کام کو میں اپنی زندگی میں
لینا چاہتا ہوں۔ تیرا بڑا فضل ہوا ہے، اے خدا پاک روح مجھے توفیق دے۔ توبہ کریں اپنی کاہلی سے، سستی سے، پورے طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے کثرت کی زندگی کو حاصل کریں، فتح مندی کی زندگی کو اپنائیں، اس تمام ہوئے کی قدرت کو اپنی پرسنل زندگی میں آنے دیں، اپنے خاندان میں آنے دیں، اپنی کلیسیاؤں میں آنے دیں، تاکہ ہماری کلیسیا شکست خوردہ نہ ہو۔ آئے دن میٹنگوں میں ہم بدرو گرفتہ مسیحی لوگ اپنا ہاتھ نہ کھڑا کریں، بڑی بڑی موت لیوا بیماریوں پر اپنا ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ ہم فتح مند ہو جائیں، ہر لحاظ سے فتح مند ہو جائیں، کسی بھی طور سے دنیا میں غالب آ جائیں، اور یہ غلبہ صرف فرما برداری کے سبب سے ہے۔ فرما برداری جس زندگی میں نہیں خدا کی، وہ زندگی بالکل زیرو ہے، چاہے وہ ہاللویا کے کتنے بھی نعرے لگا لے، کچھ بھی کر لے، جو اس کا مرضی ہے وہ کرے، پرستش کر لے، کلام سنا لے، گیت اچھے سے اچھا گا لے، لوگوں کو ایموشنل کر کے رلا لے یا ہنسا لے، یہ اس کا اپنا فن ہے، مگر جائے گا وہ ہمیشہ کی وہ جو آگ کی بھٹی ہے اس کے اندر۔ اگر اپنی جان کا نقصان کرے گا تو اسے کیا حاصل؟ دنیا کو بچا لے، بپتسمے دے لے، لیکن خود اگر وہ جہنم میں جائے تو کیا حاصل؟ تو میرے عزیزو، اس لفظ فرما برداری کی گونج اپنی روحوں تک جانے دیں، اس تمام ہوئے کی قدرت کو اپنے اندر جانے دیں، اپنے اقرار کو مضبوط کریں، قائم کریں کہ میں راست باز ہوں، میں فاتح ہوں۔ کس وجہ سے؟ مسیح یسوع کی فتح کے، کیونکہ وہ عوضی ہے، اس کی فتح سے جو فتح منعکس ہو کر ہم تک آتی ہے، ہم اس سبب سے فاتح ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔